مجھے ہمیشہ بھوکا رکھنے کی کوشش کی گئی۔ کئی دفعہ مجھے ڈانٹ کر کہتے تھے میرا سر نہ کھاؤ۔ میں نے کئی دفعہ فرمائش کی کہ پلیز ایک دفعہ تو مجھے مادھوری کہہ دیں۔ آگے سے جواب ملتا میم کے بغیر کہہ سکتا ہوں۔ مجھے گنگنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن کہنے لگے تم ٹی وی پر کیوں نہیں گاتی؟ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ وجہ پوچھی تو آرام سے بولے بندہ ٹی وی بند تو کر سکتا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کدھر پھنس گئی ہوں۔ کاش میں نے دوسری کی بجائے تیسری شادی کر لی ہوتی۔ ایک دفعہ رات کو میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک تکیے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو وہ آہستہ سے تکیہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے بہت پیار آیا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کیا بات ہے؟ اطمینان سے بولے ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہیں میرے بال رنگنے پر بھی اعتراض تھا۔ کہتے تھے 35 نمبر شیڈ نہ لگایا کرو، کاکی لگتی ہو۔ اگرچہ وہ کاکی سے پہلے بھی ایک لفظ لگایا کرتے تھے، لیکن اصل زور کاکی پر ہی ہوتا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں میری کم عمری سے بھی چڑ ہے۔ ہر مرد کو روتی ہوئی عورت اچھی لگتی ہے، لیکن میں نہیں روتی تھی۔ میرے صبر کو دیکھتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے ذرا وہ والا گانا تو سناؤ، عشق میں بغیرت جذبات نے رونے نہ دیا۔ ایک دفعہ میں نے آزمانے کے لیے خود پر رکت طاری کر لی اور پھر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جو ہی میرے آنسو نکلے ان کی بے اختیار ہنسی نکل گئی اور پھر وہ ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ میں نے برا منایا اور پوچھا کیا میں روتی ہوئی اتنی بری لگتی ہوں؟ بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولے خدا دا واسطہ آئی آج تو بعد نہ روئیں۔ مجھے وہ پشاوری چپل میں بہت خوبصورت لگتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے فرمائش کی کہ مجھے بھی پشاوری چپل لا دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ اگلے دن ہی خود جا کر مردانہ پشاوری چپل خریدی اور ساڑی کے ساتھ پہن کر ایک دم سے ان کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر پشاوری چپل پر نظر ڈالی اور سر کھجانے لگے۔ میں نے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں؟ انہوں نے فوراً موبائل سے انٹرنیٹ آن کیا۔ میں سمجھ گئی کہ کسی ہیروئن سے میری مشابہت دکھانے لگے ہیں۔ 2 منٹ بعد انہوں نے موبائل میرے سامنے کیا، جس پر ایک شیشے کی تصویر تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا زہر۔ مجھے کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا، کئی دفعہ آدھی پلیٹ سالن کی دی جاتی۔ میں شکایت کرتی کہ اسے تو پوری روٹی نہیں کھائی جا سکتی، تو جواب ملتا لا لا کے کھا لے۔ کئی دفعہ میں کھانے کے ساتھ چٹنی رکھتی تو منہ بنا کر پری کر دیتے کہ مینو چٹنی پسند نہیں۔ جی چاہتا ہے سارے ظلم تحریر میں لے آؤں۔ کیا یہ کم ظلم ہے کہ میری ڈائٹنگ پر بھی کہے لگاتے تھے؟ ایک دفعہ پیزا لائے تو کہنے لگے 4 پیس کر دوں یا 8۔ میں ڈائٹنگ پر تھی، میں نے کہا 4 ہی کر دیں۔ بس اتنی سی بات پر منہ پھاڑ کر ہنسنے لگے۔ کیا شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ میں ہر وقت ان کی خدمت کرتی تھی۔ ان کا موبائل گم ہو جاتا تو میں ہی مس کال دیتی تھی۔ ان کے دوست آتے تو میں چپ چپ کر باتیں سنا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا جان میں ہر وقت آپ کا دھیان رکھتی ہوں۔ چلا کر بولے میں مٹی کھانا۔ کاش وہ مجھے سمجھ سکتے، میں تو ہر چیز ان کی بھلائی کے لیے کرتی تھی، لیکن وہ میری ہر خواہش رد کر دیتے۔ میں اولاد کے لیے ترستی رہی، لیکن انہوں نے میرا کوئی خیال نہیں کیا۔ اذیت کے اس لمحے میں میرا بڑا بیٹا مجھے دلاسا دیتا تھا کہ مما حوصلہ رکھیں، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جتنی دیر ہماری شادی رہی انہوں نے کبھی میرے احساسات کو نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ مجھے چوڑیاں لا دیں۔ اگلے دن سعید انور کی فلم چوڑیاں اٹھا لائے۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ گھر کے گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہے تھے۔ اسٹاپ واچ میرے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے کم سے کم وقت میں دوڑ کر ایک درخت کو ہاتھ لگانا تھا۔ جیسے ہی وہ دوڑے میں پرجوش ہو کر چلائی گو جان گو۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہی اسٹاپ ہو گئے اور شدید برہم ہونے لگے۔
مخالفین کے ساتھ مل گئی ہو۔ ایک دفعہ میں نے بڑی محبت سے کہا کہ میں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر خوش ہونے کی بجائے گھور کر بولے، میری گوٹیاں تے ڈنگ بچیے۔ ہر شادی شدہ عورت اپنے مائکے جانا چاہتی ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں بھی مشکل کا سامنا رہا۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں 4 دن کے لیے اپنی امی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن اگر 4 دن کے لیے کہا ہے تو اپنی بات پر قائم رہنا، تیسرے دن نہ آ جانا۔ میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک ملازم میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کے بولا، بی بی جی آپ نہ جائیں۔ میں حیران رہ گئی، وجہ پوچھی تو ادھر ادھر دیکھ کر بے بسی سے بولا، آپ چلی گئیں تو صاحب جی کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ اور اگر ان کے لیے کھانا نہ بنا تو ہماری پلیٹیں صاف کر جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے ایک اور دھچکا سا لگا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بندہ خود تو ملازمین کا کھانا کھا لے لیکن اس میں سے بیوی کے لیے کچھ بھی نہ رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ عنایت حسین بھٹی نے بالکل صحیح گانا گایا تھا کہ دنیا مرداں دیو یارا۔